آپ سبھی کو اردو ادب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا دوست خورشید۔ دوستو، آج اردو قواعد کے لیے بہت سارے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں، یعنی کہ 76 سوالات ہیں۔ انشاءاللہ ان میں سے ضرور سوالات آپ کے امتحان میں آئیں گے، تو ایک بار ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اپنا قیمتی وقت نکال کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، کیونکہ وقت کم ہے۔ مبالغہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب دیجیے گا 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ تبلیغ ہے، اغراق ہے، غلو ہے۔ یہ مبالغہ کی قسمیں ہیں۔ صنعت مبالغہ کی پہلی قسم کون سی ہے؟ تو تبلیغ ہے۔ دیکھیے یہ والی ہے، تبلیغ ہے۔ صنعت تضاد کس سے بنا ہے؟ تو ضد سے بنا ہے یا الٹا؟ صنعت تضاد۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 5 قسمیں ہیں کلمے کی۔ دوستو، کلمے کی پہلی قسم کون سی ہے؟ تو وہ ہے اسم۔ تشبیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو تشبیہ کی 2 قسمیں ہیں، تشبیہ مرسل اور تشبیہ موقدہ۔ تشبیہ کی پہلی قسم کون سی ہے؟ تشبیہ مرسل۔ ثنائے بدائع سے کیا مراد ہے؟ بہت سوال آتا ہے اس پہ کہ کلام کی وہ خوبیاں جن کے ہونے سے کلام کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے، یعنی کہ بڑھ جاتی ہے، اور نہ ہونے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، یہ ثنائے بدائع کی تعریف ہے۔ اور ثنائے جو ہے دوستو، یہ صنعت کی جمع ہے، صنعت، اور بدائع جو ہے بدی کی جمع ہے، تو یہ دونوں جمع ہیں۔ ثنائے بدائع کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون سی ہیں؟ ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی۔ ثنائے بدائع کی پہلی قسم کون سی ہے؟ تو ثنائے لفظی ہے۔ دوستو اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ ارکان تشبیہ کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ تو 4 ہیں۔ تشبیہ کا رکن کون سا ہے؟ تو مشبہ ہے۔ ارکان استعارہ کتنے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا 3 ہیں۔ صنعت مجاز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، استعارہ، مجاز مرسل اور تشبیہ۔ صنعت مجاز کی پہلی قسم کون سی ہے؟ تو استعارہ ہے، جس کے معنی ہے مانگ لینا، یعنی کہ ادھار لینا۔ استعارے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 2 قسمیں ہیں استعارے کی، استعارہ بالتصریح اور استعارہ بالکنایہ۔ استعارے کی پہلی قسم کون سی ہے؟ استعارہ بالتصریح۔ اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو اسم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم کی پہلی قسم کون سی ہے؟ اسم معرفہ ہے۔ اسم معرفہ یعنی کہ ایسے نام جیسے کہ علم ہے، خطاب ہے، کنیت ہے، لقب ہے، عرف ہے، تخلص ہے، تو یہ سب اسم معرفہ میں آتے ہیں۔ جیسے کہ غالب جو ہیں یہ اسم معرفہ میں ہیں۔ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 6 قسمیں ہیں، خطاب، لقب، کنیت، عرف، تخلص، اسم معرفہ کی قسمیں۔ اسم نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم نکرہ کی پہلی قسم کون سی ہے؟ تو اسم ظرف ہے۔ صفت کی ہوتی ہیں، صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ صفت کی پہلی قسم کو کیا کہتے ہیں؟ صفت ذاتی کہتے ہیں۔ صفت کی آخری قسم کون سی ہوتی ہے؟ تو صفت مقداری، جس کے ہم ناپ تول کرتے ہیں، مقدار کرتے ہیں کہ 1 کلو، 2 کلو یا 100 گرام، تو یہ مقداری۔ اگر جملے میں یہ چیز آ جائے اور اس میں صفت مقداری پوچھے تو فوراً آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ صفت مقداری ہے، جس میں کہ اس میں تعداد لکھی ہو، کتنا وزن ہے۔ حروف قمری جیسے الامان، الغالب، الجلیل، عبد الحی، مرات النذیر، یہ ایسے الفاظ ہیں، ان سے پہچان لیجئے گا۔ الف اور لام آئے گا شروع میں تو حروف قمری ہیں۔ اور حروف شمسی کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ الدین لگے گا سب کے آگے، مظہر الدین، یوم الدین، کریم الدین، شمس الدین، نور الدین، تو یہ حروف شمسی کہتے ہیں۔ نظم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو نظم کی 14 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں غزل اور مثنوی، مرثیہ، قصیدہ تمام آ جاتے ہیں۔ 14 قسمیں ہیں نظم کی۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 14 قسمیں ہیں۔ نثر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ نثر کی 2 ہوتی ہیں، سلیس نثر اور دقیق نثر۔
سلیس نثر کا مطلب ہے آسان اور سلیس زبان، یعنی کہ عام لوگ اسے آسانی سے تحریر کو پڑھ لیں، اور دقیق جو ہے مشکل سے مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس تحریر میں، اس نثر میں، جس کو ہم لغت کی مدد سے ان کے الفاظوں کو دیکھتے ہیں اور جب سمجھتے ہیں۔ مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ دو آدمیوں کی بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں، یعنی دو آدمی جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں مکالمہ کہتے ہیں۔ جیسے غالب نے جو خطوط لکھے ہیں وہ مکالمے کی صورت میں لکھے ہیں کہ کیوں صاحب روٹے ہی رہو گے یا کبھی منو گے نہیں، یہ اپنے دوست منشی ہر گوپال تفتہ کے لیے اور دوسروں کے لیے اس انداز میں انہوں نے خطوط لکھے ہیں۔ لطیفہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی بات جسے سن کر ہنسی آ جائے تو لطیفہ گو جو ہیں دوستو، آپ کو معلوم ہے غالب بھی ہیں اور آپ کے رشید احمد صدیقی، یہ سب طنز و مزاح میں جو آتے ہیں تو بزلہ سنجی ہے اور اس میں لطیفہ گوئی ہوتی ہے ان کے تحریروں میں۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ معنی دار الفاظ کو، جیسے کرسی، پانی، روٹی، میز، پین، ساری چیزیں جو معنی دار الفاظ ہیں ان کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمے کے معنی آپ نے سمجھ لیے، محمل یعنی کہ جس کے کوئی معنی نہ ہو اس کو ہم محمل کہتے ہیں، جیسے پانی، وانی، روٹی، ووٹی، تو یہ ووٹی کے معنی نہیں ہیں، وانی کے معنی نہیں ہیں، اس کو ہم محمل لفظ کہیں گے۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 3 ہیں، مصدر، مشتق، اسم جامد۔ اسم مشتق کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 3 ہیں، اسم فاعل ہے، اسم مفعول، اسم حاصل مصدر۔ اسم مشتق کی پہلی قسم کون سی ہے؟ تو اسم فاعل ہے۔ لوازم اسم کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تو 3 طرح کے ہوتے ہیں، جنس، تعداد۔ جنس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو جنس کی 2 ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث، یہ جنس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ تعداد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ان کی بھی 2 ہوتی ہیں۔ تعداد کیا ہوتا ہے؟ واحد اور جمع۔ واحد اکیلا ہوتا ہے اور جمع ایک سے زیادہ ہوتا ہے۔ حالت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو حالت کی 7 قسمیں ہوتی ہیں۔ حالت کی پہلی قسم کون سی ہے؟ تو حالت فعالی ہے۔ ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ضمیر کی پہلی قسم کون سی ہے؟ ضمیر شخصی ہے سب سے پہلی۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 6 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل، مضارع، امر، نہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی پہلی قسم کون سی ہے؟ تو ماضی ہے۔ ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ ماضی کی پہلی قسم کون سی ہے؟ ماضی مطلق۔ حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ حرف کی 5 یا 8 ہوتی ہیں، کہیں کہیں 8 بھی دیتے ہیں، کہیں 5 بھی دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا 5 آ جائیں تو 5 کو ٹک کیجیے گا، 8 آ جاتے ہیں تو 8 کو ٹک کیجیے گا۔ حرف کی پہلی قسم کون سی ہے؟ تو حرف جار ہے۔ جملے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو 2 ہیں، اسمیہ اور فعلیہ، یہ 2 قسمیں ہیں۔ جملہ فعلیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جملہ فعلیہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، خبریہ اور انشائیہ۔ اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کوما لگا ہوا ہے اس کو ہم علامت کو کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ علامت کیا ہے، تو اس کو بولتے ہیں سکتہ۔ جیسے رام، اور یہ کوما لگا دیا، منوہر کوما لگا دیا، کرشن کوما لگا دیا، تو یہ جو کوما لگا ہوا ہے تو یہاں پر ہے ہلکا ٹھہراؤ، اس کو علامت کہتے ہیں، یعنی کومے کو۔ اور یہ کوما جو لگ رہا ہے دوستو، اس کے نیچے صفر یعنی کہ پوائنٹ لگ رہا ہے، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وقفہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی سکتے سے زیادہ جو ٹھہراؤ ہوگا تو وہ وقفہ کہلائے گا، تو اس علامت کو وقفہ کہتے ہیں۔ اور دیکھیے اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ اس علامت کو کہتے ہیں تفصیلہ، یاد رکھیے گا تفصیلہ کہتے ہیں اس کو،
اور اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ختمہ کہتے ہیں، یعنی کہ جب ہمارا کوئی جملہ ختم ہو جاتا ہے تو آخر میں ہم اردو کے جملے میں ڈیش لگاتے ہیں، تو اس کو ختمہ یعنی کہ جملہ ختم ہو گیا۔ اس علامت کو آپ کیا کہیں گے؟ اس علامت کو کہیں گے فجائیہ، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ اور ہم، اور یہاں پر یہ لگ گیا فجائیہ، اس کی امید کم ہے، تو یہاں پر یہ استعمال ہوگا، اس کو ہم فجائیہ کہتے ہیں۔ دیکھیے دو کوما لگے ہوئے ہیں الٹے اور سیدھے، اور آپ اکثر اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ واوین کہتے ہیں۔ اس علامت کو غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، تو یہ دونوں کومیں، دو شروع میں دو آخر میں لگیں گے، تو اس کو ہم واوین کہیں گے۔ یہ قول ہے، جتنے بھی قول آئیں گے سب پر یہ دو کومیں لگیں گے، دو دو کومیں لگیں گے، تو یہ واوین ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ واوین کہتے ہیں۔ اور یہ دو بریکٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں، گول والا اور یہ چوکور والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قوسین کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا دوستو، اگر ان پر کوئی سوال آ جائے تو آپ بالکل بھولیں نہ، اور اس کو اسی طرح سے ٹک کیجئے گا۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ تنوین ہم کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ کے آخر میں نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے مگر لکھا نہیں جاتا، بلکہ حروف پر دو زبر، دو زیر یا دو پیش لگ جاتے ہیں، جیسے کہ دو زبر یہ لگ رہے ہیں، تو ان کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ جیسے فوراً میں فے، واو، رے، الف اور دو زبر اوپر لگ جائیں گے، فوراً، آنن، فانن۔ اس طریقے سے جتنے بھی الفاظ آئیں گے تو وہ نون کی آواز جو ہوگی دو زبر لگ کے الف پر بن جاتی ہے۔ وہ نون ساکن جو صاف ادا نہ ہو بلکہ ناک گنگنا کر ادا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ غنہ کہتے ہیں۔ کہاں؟ جیسے کہ وہاں، یہاں، نہا، تو یہ نون غنہ کہلائیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ غنہ کہیں گے اس کو۔ جس لفظ پر مد لگا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ الف ممدودہ یہ ہے، جیسے آج، آگ، آپ، آس، اس میں الف مد لگا ہوا ہے، تو یہ لفظ جو ہے الف ممدودہ ہے۔ اکبر سلیم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اس جملے میں اکبر سلیم کیا ہے؟ تو دوستو یہاں ضمیر غلط لکھا ہوا ہے، یہ ہے اسم، ٹھیک ہے؟ اسم ہے۔ وہ ضمیر جو سوال کرنے کے موقع پر بولا جائے، جیسے کون آیا، کیا بولا، کیا کہا، ضمیر استفہامی کہتے ہیں اس کو۔ اندھیرے کا مترادف لفظ کیا ہوگا؟ تو اندھیرے کا ہے تاریکی، ظلمات، سیاہی۔ یہ اندھیرے کا مترادف یعنی کہ ہم معنی لفظ۔ امیر کا مترادف کیا ہوگا؟ امیر کا مترادف ہے غنی، یعنی کہ دولت مند رئیس۔ خط لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کاتب کہتے ہیں یا مکتوب نگار بھی کہتے ہیں، اور جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ جیسے غالب اگر کسی کو، اپنے دوست کو انہوں نے خط لکھا ہے، منشی ہرگوپال تفتہ کے نام لکھا ہے، یعنی منشی ہرگوپال تفتہ کو جو خط لکھ رہے ہیں تو وہ مکتوب علیہ ہوا، اور غالب کاتب ہوئے، یعنی کہ خط لکھنے والا۔ کعبہ کا مترادف لفظ کون سا ہے؟ حرم ہے، بیت اللہ ہے، بیت المعبود ہے۔ اللہ کا مترادف لفظ کیا ہوگا؟ خدا ہے، خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے۔ آرزو کا ہم معنی لفظ کیا ہوگا؟ امید، ارمان، خواہش اور تمنا۔ یقین کا ہم معنی لفظ کیا ہوگا؟ تو اطمینان ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے اور اعتبار ہے۔ قاصد کا مترادف لفظ کیا ہوگا؟ خبر رساں ہوگا، ایلچی ہوگا، نامہ بر ہوگا۔ اسی طرح خوشی کا ہم معنی لفظ کیا ہے؟ تو مسرت ہے، نشاط ہے۔ یہ دونوں لفظ جو ہیں خوشی کے ہم معنی ہیں، یعنی کہ مترادف ہیں۔ دوستو یہ تھا اردو قواعد پر آج کے سوالات۔ یہ کلاس آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور لکھ بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔